बानी पीटीआई को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम को ही उनको माफ़ी देने का इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की आज ने उससे गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी बहुत खुशकिस्मत है कि अदालतें उन्हें रिलीफ देती हैं और खाने पीने से लेकर मुलाकातों का ध्यान रखा जाता है। मज़ीद कहा कि सिंध में सफाई और ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम होगा तो खुशी होगी। सेवन हादसे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे हम तीखे सवालात भी करेंगे और उसके साथ साथ जो है हल्के फुल्के अंदाज में बातें भी होंगी। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी हुकूमत का 1 साल हो गया है, 1 साल को आप किस तरह देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मैटर ये करता है कि पंजाब की आवाम इस हुकूमत का 1 साल कैसा देखती है। जब भी हमारी मुखालिफ सियासी जमात जो है जिसका एक ही एजेंडा है इस मुल्क में अफरा तफरी, जलाओ घिराओ और फसाद, जब वो कॉल देते हैं तो पंजाब के लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये भी इस बात का मज़हर है कि लोग अपनी मसीहा की शक्ल में चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को देखते हैं और उनके जब मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं, हर शुबा ज़िंदगी के अंदर जो है उनके इनिशिएटिव्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है लोग उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा ये बताइए, अब तक जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो 90 के करीब जो है वो प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुकी हैं। उनमें ग्राउंड पर कितने आ चुके हैं और अवाम उसमें से कितने % जो है फैसिलिटेट हो चुकी है और कितने जो है वो आगे जाकर मुकम्मल होंगे? ये पाकिस्तान की तारीख़ की वाहिद हुकूमत है जिसने कोई प्रोजेक्ट फाइल के लिए नहीं बनाया। तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होते हैं। अगर कूड़ा उठाया जा रहा है तो पीटीआई के घर वालों के सामने से भी उठाया जा रहा है, बाकी लोगों से के घरों से भी। फ्री अद्वियात जो है वो पीटीआई के लोगों को भी मिल रही हैं, बाकी लोगों को भी मिल रही हैं। क्या वजह है कि सोशल मीडिया में आप अभी तक पीछे हैं और वो पीटीआई की जो जमात है वो आगे है? उसके लिए आप कोई काम कर रही हैं, नहीं कर रही? देखिए, पहले तो मुझे हैरत हुई होती है कि सोशल जिसके अंदर मेजॉरिटी ओवरसीज़ की है उसको आपने एक पैमाना बना लिया है मकबूलियत का। जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने जीना मरना है उनके ऊपर आप उनको सुपरसीड कर देते हैं। तो पहले तो ये नैरेटिव बेहतर करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे एक तो जो सब कुछ है वो सच नहीं है, दूसरा ये है कि वो मेजॉरिटी नहीं है। और लेकिन सोशल मीडिया की एक अपनी अहमियत मौजूद है और ये ऐसी है जैसे आपको कहते हैं ना कि जब आपको सच ख़त्म हो जाए तो फिर जो है आवाज़ ऊंची हो जाती है, या दलील ख़त्म हो जाए तो फिर आप इल्ज़ामात पे आ जाते हैं। सो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास चीफ़ मिनिस्टर की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी है बताने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारकर्दगी की जो सियासत है इसको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और ओन भी कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि मैंने ख़त लिखा है और वो लिखा है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को। जर्नलिस्टों ने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई ख़त मिला नहीं और अगर मिलेगा तो मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दूँगा। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि वो ख़त लिख रहे हैं। तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है कि जेल से ख़त लिखने के लिए जो है वो एक पूरा SOP होता है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कैसे कह दिया कि ख़त लिख रहे हैं और माफ़िया मांग रहे हैं और डील कर रहे हैं? वो खुद ओन कर रहे हैं, जो ख़त भेज रहा है वो खुद ओन कर रहा है कि मैं ख़त लिखवा के भेज रहा हूँ। तो मरीम नवाज ने भी तो यही कहा ना कि वो ख़त भेज रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि हाँ मैंने ख़त भेजा। और जो आर्मी चीफ ने कहा बिल्कुल उनको यही कहना चाहिए था। बात तो ये तब कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो या तब मरीम नवाज पे सवाल आए जब वो खुद कहे कि नहीं मैंने तो कोई ख़त नहीं लिखा। मरीम नवाज साहिबा खुद ही कह रही हैं कि ख़त, वो खुद कहते हैं भाई हमने ख़त लिखा। तो ये ख़त खेलते नहीं, यही कर सकते हैं अब। यानी इसका मतलब है कि ख़त लिखा जा चुका है, अब वो उसमें माफ़ी मांग रहे हैं या कोई हकाइक बयान कर रहे हैं, ये आपको नहीं मालूम? नहीं, हकाइक का तो बानी पीटीआई से दूर दूर तक को लेने देना नहीं। कभी ज़िंदगी में उन्होंने हकाइक पे बात की नहीं। सो वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, वो ट्रोल कर सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं, साजिशें कर सकते हैं। वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी तकरीर या कोई भी बात जो है वो इमरान खान के बगैर वो मुकम्मल नहीं होती? जिस तरह उसने यंग बच्चे और बच्चियां जो हैं उनके फर्टाइल जो माइंड्स हैं उनके साथ उसने खेला है, और उसका जो एक नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव तो हमें देना पड़ेगा ना, हमें देना चाहिए। और इसलिए उसकी असलियत जो है अगर चीफ मिनिस्टर ना दिखाए तो कौन दिखाएगा? तो इमरान खान किससे माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ी देने का इख्तियार किसके पास है? इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और कौम को ही उनको माफ़ी देने का इख्तियार जो है वो है। लेकिन माफ़ी देने का ये मतलब नहीं है कि उनके लिए जेल के फाटक खुल जाएंगे। वैसे अदालतें उनके लिए वो बड़े खुशकिस्मत हैं, अदालतें उनके लिए आउट ऑफ द वे बहुत उनको रिलीफ देती रहती हैं।
تو یہ اتنا ریلیف اگر میری لیڈرشپ کو ملا ہوتا تو ہمیں اتنی سفرنگز جو ہیں وہ نہ دیکھنی پڑتی. ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی ملاقاتوں سے لے کر ہر چیز کا دھیان جو ہے وہ عدالتیں رکھتی ہیں. تو وہ معافی مانگ رہے ہیں بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ خود کہتے بھی ہیں, خط بھی انہوں نے انہی کو لکھا کہ میں انہی سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے وہ کوئی انتقام کا میرے پاس جذبہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک ترلے منتے جو پروگرام ہوتا نا. پی ٹی آئی کے اور حکومت کے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ اپنی سطح پر ہوئے تھے یا کسی کوئی خاص ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے, اور پھر جب وہ ہاتھ اٹھ گیا تو وہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے؟ ملک میں ایک جمہوری حکومت ہے اور خود سپہ سالار جو ہیں وہ خود اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہر طرح کے سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ سیاستدانوں سے ہونے چاہیے. اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن الٹیمیٹلی جب کوئی اور راہ نہیں ملا تو پھر ان کو بیٹھنا پڑا. پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنانے جا رہے تھے لیکن چونکہ اس کے اندر سچ سامنے آ جاتا اور سچ جو ہے وہ عمران خان کے مفاد میں نہیں ہے, اس لیے اس نے اس کو نہیں چلنے دینا تھا. یہ بتائیے کہ اپوزیشن سے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑائی کرنا پڑتی ہے, جو مکھی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو اپنے اندر گھر میں بیٹھ کے, یعنی جو کہ آپ کی جماعت کے ساتھ اتحادی ہیں, حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لڑائی کرنا پڑتی ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ خاص طور پہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم دو مختلف جماعتیں ہیں اور ہر وقت اس طرف سے صوبائیت کی بات آئے گی, ہر طرف اس وقت سے وہاں سے تانے آئیں گے, ہر وقت اس وقت سے کوئی بھی پروجیکٹ پنجاب میں شروع ہوتا ہے مطلب بیانات کی گولہ باری وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور حالانکہ ہم خوش ہوتے ہیں اگر سندھ میں جو ہے کراچی میں کہیں صفائی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی, اگر سندھ کے اندر جو ہے کوئی اچھا ٹرانسپورٹ کا سسٹم آئے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی. یہی خوشی ان کو بھی فیل ہونی چاہیے, لیکن وہ ان کے بیانات میں اس میں نظر نہیں آتی. گورنر صاحب یہاں پہ وہ وکھرا ہی مطلب اپنا ہی کوئی ایک جو ہے وہ پروگرام چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بات نہ کی جائے. لیکن 7 میں ایک ٹریفک حادثہ ہوتا ہے اور ٹریفک حادثہ جو ہے وہ اس کے اوپر وفاق کے اوپر سارا ملبہ گرا دیا جاتا ہے اور ساتھ میں پنجاب کو بھی لے آتے ہیں, اور چچا بھتیجی جو ہے وہ اس کا ذکر ہونے لگتا ہے. جی وہ سارا فنڈ جو ہے وہ پنجاب کو شاید مل رہا ہے اور چچا جو ہے وہ بھتیجی کو دیا جا رہا ہے, جو غلط ہے, جو فیکچولی انکریکٹ ہے. مجھے اس وقت جو ہے وہ ان کو جواب دینا پڑا اور 100 ان کے اندر ترجمان رکھے ہوئے ہیں بھائی, ہر ایک بھانت بھانت کی بولی بول رہا ہے. تو بہت سو کو تو میں ویسے ہی سیریس نہیں لیتی, لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح سے بات ہوگی تو پھر اپنی کلیریفیکیشن تو ہم کو دینی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے کانفلکٹ میں ایک دوسرے کے سامنے نہ جائیں تو بہتر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سندھ نے جو ہے یہ پروجیکٹ پہلے شروع کیا بس کا, اور ہم نے بھی شروع کیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ شرجیل انعام میمن نے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور سندھ میں کوئی صلح ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں, ہماری لڑائی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ کچھ جواب جو ہے نا وہ تصحیح کے لیے دینے ضروری ہو جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو فیکچولی کریکٹ ہے نا. ان کے پاس میرا خیال ہے یہ 2-4 چیزیں ہیں کوئی بتانے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا ان کا کریڈٹ ہے وہ کہیں مریم نواز کو نہ مل جائے, تو وہ تھوڑا سا ان کو پریشانی رہتی ہے مریم نواز کی کارکردگی سے. لیکن یہ ایک بات فیکچولی کریکٹ ہے کہ یہ 27 بسوں کا فلیٹ جو ہے یہ سب سے بڑا فلیٹ ہمارے پاس ہے پنجاب میں, اور ابھی ہمیں 500 اور آ رہی ہیں. تو یہ وہ جو 2-4 ان کے پاس بسیں ہیں سندھ کی, اس کا وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, شوق سے لے لیں. یہ بتائیے, آپ ماضی میں پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کی خواتین بھی آپ سے جو ہے وہ بہت ناراض ہیں, شازیہ مری صاحبہ ہوں, شیلا رضا ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ آپ پر جو ہے وہ کافی گولہ باری کر رہی ہوتی ہے. تو وہ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی بات نہیں, میں کہتی ہوں چلو بچائیوں کو میری وجہ سے اگر کوئی خبر بن جاتی ہے تو کیا حرج ہے. گورنر پنجاب تو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو مستقبل میں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, تو کیا وہ ووٹ کی طاقت سے بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ نون لیگ وزیر اعظم ہوگی اور پھر بعد میں پیپلز پارٹی؟ میری نالج میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے, نہ کوئی ایسا معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے ان کو گورنر بنایا گیا ہے, مطلب پارٹی میں اتنے اچھے بڑے بڑے ناموں کے جو ہے وہ نظر انداز کر کے, تو ان کا بھی مطلب پھر اب فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے تھوڑا لیڈرشپ کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کریں. بائی دا وے پیپلز پارٹی جانا چاہتی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کے لیے, پی ٹی آئی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. لفٹ نہیں کروائی ہے, اجازت نہیں ملی؟ نہیں, لفٹ نہیں کرائی. پی ٹی آئی والے آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے, نہیں بنانا چاہتے. تو وہ تو ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی, اور اگر وہ اب بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, شوق سے بنا کے دیکھ لیں. تو پی ٹی آئی کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے.
اگر تو وہ جمہوری پارٹی کی طرح بیہیو کریں، اگر وہ جمہوری جماعت کی طرح بیہیو کریں، جمہوری اقدار پہ بلیو کریں، تو بالکل ان کو پالیٹکس جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جب آپ اپوزیشن میں تھی تو اس وقت پیکا آرڈیننس کو کالا قانون کہا جاتا تھا، اب آپ حکومت میں ہیں اور آپ کی حکومت نے ہی جو ہے وہ پیکا کا قانون منظور کیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سوشل میڈیا کی ریگولیشنز ہونی چاہیے یا نہیں؟ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی 67 کنٹریز ہیں جن کے اندر سوشل میڈیا پہ ریگولیشنز موجود ہیں، تو سوشل میڈیا جہاں بہت امپورٹنٹ اور بہتر ہے وہاں پر اس کا مس یوز حد سے زیادہ ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ کافی زیادہ لوگ آپ سے ہو سکتا ہے خوش ہوں، لیکن ایک طبقہ ہے جو آپ سے خوش نہیں ہے، وہ کسان ہے، وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ جن کسانوں کے لیے جو ہے وہ ماڈل جو ہے مالز بن رہے ہیں وہ کسان نہیں ہیں، تو یہ مطلب جو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے جو کسان جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں وہ کسان نہیں، ایکچولی وہ کسان ہیں۔ یہ جو کسانوں کے بھیس میں جو بہروپیے ہیں نا، ان کو کسان کہہ کر جو ہے وہ کسانوں کی توہین مت کریں۔ جی شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھی میڈم عظمہ زاہد بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، ہر وقت انہوں نے جو ہے وہ میڈیا میں رہنا ہوتا ہے۔ آج تیکھے سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ عام فہم سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ سلیم شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے کے 170 تاریخی مقامات کو عالمی معیار کے سیاحتی مراکز میں تبدیل کرنے کا قدم۔ میگنیفیسنٹ پنجاب میگا ٹورسٹ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹیکسلا کو انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ کی طرز پر چھانگا مانگا کو جدید تفریح گاہ بنانے کی منظوری دے دی۔ مریم اورنگزیب نے متعلقہ وزیر کے طور پر تمام مجوزہ منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ پہلا مرحلہ جون سے دیگر تاریخی مقامات کی بحالی دوسرے اور تیسرے مرحلے میں مکمل ہوگی۔ دلکش لاہور منصوبے کے لیے 400 ملین روپے جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو بہترین ٹورزم ڈیسٹینیشن بنائیں گے۔